اردو زون 24 میں خوش آمدید۔ چلیں وقت ضائع کے بغیر بڑھتے ہیں اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ میٹنگ پر جانے کے لیے حازم خانزادہ صبح جلدی اٹھا تھا۔ الماری سے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک سخت مگر نفیس آواز نے قدم روک لیا۔ پہلے میں شاور لوں گی پھر تم جا سکتے ہو۔ زرش خانم کا لہجہ کٹھور تھا مگر اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ حازم نے پلٹ کر دیکھا، وہ نائٹی میں ملبوس بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ اس کی نازک گردن پر موجود نشانوں کو دیکھ کر حازم کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ خانم، کیوں نہ دونوں ساتھ نہا لیں؟ وقت بھی بچے گا اور پانی بھی، وہ سنجیدہ آواز میں بولا، لیکن آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ زرش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شاور، حازم نے نرمی مگر زبانی انداز میں کہا۔ زرش کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تم واقعی گھٹیا انسان ہو، ہٹو میرے سامنے سے، مجھے جانے دو، ورنہ ان ناخنوں سے تمہارے چہرے کا ایسا حشر کروں گی کہ آئینہ بھی ڈر جائے گا۔ اس نے اپنے خوبصورت سے ناخن اس کے چہرے کے قریب کیے۔ دلبر جانم، چہرہ کیا، میرا تو پورا وجود ان نرم کانٹوں کی ضرب کے لیے حاضر ہے۔ حازم جھک کر اس کے ہاتھ کو بغور دیکھنے لگا، پھر گہری آواز میں بولا۔ اس کی آواز میں ایسی گہرائی تھی کہ لمحے بھر کو زرش کی پلکیں لرزیں، مگر اگلے ہی پل وہ غصے کا پردہ چہرے پر تان گئی۔ زرش نے اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے لیا، مگر حازم کے لفظ جیسے اس کے قدموں میں زنجیر بن گئے۔ تم باز نہیں آ سکتے نا؟ اس کی آواز تھوڑی کپ کپ آئی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ حازم نے آہستگی سے قدم بڑھایا۔ اس کے چہرے پر کوئی زبردستی نہیں تھی، بس ایک عجیب سی سنجیدگی جو زرش کو الجھا گئی۔ باز آ بھی جاؤں تو کیا تم ہار مان لو گی خانم؟ وہ نرم آواز میں بولا، جیسے اس کے دل کے زخموں کو چھو رہا ہو۔ زرش نے لب بھینچے، آنکھوں میں نمی سی جھلکی، مگر لہجہ اب بھی مضبوط تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں حازم خانزادہ، تمہارے وجود سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے لمس سے۔ حازم خاموشی سے سنتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، نفرت میں بھی اگر اتنا اثر ہے تو سوچو محبت کا عالم کیسا ہوگا۔ زرش کا دل ایک پل کو کانپا، مگر چہرے پر سختی برقرار رہی۔ میں کمزور نہیں ہوں کہ تمہارے فریب میں آ جاؤں۔ حازم نے سر جھکا کر مسکراہٹ دبائی، پھر نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اور میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں ہار کر جانے دے۔ تم میری ہو خانم، نفرت کرتی ہو کرو، میں تمہارے دل سے اپنی جگہ خود نکال لوں گا، چاہے وہ جگہ نفرت میں چھپی ہو یا کسی اور جذبے میں۔ زرش نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے کچھ بھی سننا نہ چاہتی ہو، اور جب پلکیں اٹھائیں تو آنکھوں میں بے بسی کی ایک جھلک تھی۔ تم میرے لیے سزا بن چکے ہو حازم، وہ دھیرے سے بولی، تو سہ لو ذر، کیونکہ میں وہ سزا ہوں جو تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور ہولے سے بولا، خانم، باتھ روم اب بھی وہی ہیں اور میری آفر بھی اب تک قائم ہے۔ زرش کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ دھیرے سے پلٹی، حیرانی اور غصے کا ملا جلا تاثر چہرے پر تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہر بار یہی فضول بات۔ حازم نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ شرم اس دن کے بعد آئی تھی جب پہلی بار تمہیں خود سے دور کیا تھا، اب تو بس تمہیں پاس رکھنے کی ضد ہے۔ زرش نے جھٹکے سے نگاہ چرائی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ پھر سے غصے میں بولی، لیکن آواز میں وہ پہلی سی سختی نہ تھی۔ میں وہی ہوں جسے تم ہر بار جھٹلا دیتی ہو اور جو ہر بار پھر تمہیں مان لیتا ہے۔ حازم نے نرمی سے کہا، چلو نا، آج شاور میں جنگ الفاظ نہیں، تھوڑی دیر بس خاموشی ہو، تم ہو اور میں ہوں۔ وہ اس کے قریب آ گیا اور ہولے سے بولا۔ زرش نے گہری سانس لی، جیسے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہو۔ تم پاگل ہو حازم خانزادہ، مکمل پاگل۔ حازم نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا، اور تم میری وہ دیوانگی جو لاکھ بار بھی ہو پھر بھی نہیں لگتی ہے۔ زرش نہا کر باتھ روم سے باہر نکلی تو سامنے ایک نوکرانی کو اپنے کپڑے بیڈ پر رکھے ہوئے سوٹ کیس میں ڈالتے دیکھ کر حیرت سے آگے بڑھی۔ یہ تو میرے کپڑے اس سوٹ کیس میں کیوں رکھ رہی ہو؟ زرش خانم نے سنجیدگی سے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ خانم بی بی، صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے اور ان کے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ دوں، نوکرانی نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ زرش یہ سن کر اپنے گیلے آبشار جیسے سنہرے بال کھلے چھوڑے بنا دوپٹے کے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھی حازم خانزادہ کے اسٹڈی میں داخل ہو گئی۔ حازم، جو کیسر ہاؤس کی نیو برانچ کے مینیجر سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا، اسے اچانک یوں آتا دیکھ کر چونک گیا۔ تم نے نوکرانی کو میرے کپڑے سوٹ کیس میں رکھنے کا کیوں کہا؟ زرش خانم نے غصے سے بھرے لہجے میں پوچھا۔ کل صبح میں سوات جا رہا ہوں، پورے 1 ماہ کے لیے، اور اگر شیریں جانم میں 1 ماہ تم سے دور آنا تو مجھ سے کاروبار بھی ٹھیک سے نہیں چلے گا، پھر ہم دونوں عیش کیسے کریں گے اگر میرا بزنس خسارے میں چلا گیا؟ حازم خانزادہ کی نظریں زرش خانم کے وجود میں اٹک گئی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ پینٹنگ والی قمیص شلوار میں گیلے کھلے بالوں کے ساتھ قیامت ڈھا رہی تھی۔ بات ختم کر کے وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا، مگر جب دیکھا کہ مینیجر کی نظریں زرش پر جمی ہیں تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگیں۔
آئندہ جنم یہ بال صرف ہمارے بیڈ روم میں کھلیں گے، اس وقت جب میں تمہیں پردوں سے مکمل نجات دوں گا اور انہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھولوں گا۔ اگر مجھے یہ بال ہمارے بیڈ روم سے باہر کھلے نظر آئے تو تمہیں اگلے دن چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے غصے سے لبریز نظروں کے ساتھ لیپ ٹاپ زور سے بند کیا، صوفے سے اٹھا اور زرش کی طرف بڑھا، اسے کمر سے جکڑ کر سختی سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے جنونیت بھرے لہجے میں بولا، چھوڑو مجھے، تم مجھ پر یہ پابندیاں نہیں لگا سکتے، میں تمہاری شرعی بیوی ہوں، غلام نہیں، سمجھے تم؟ زرش اس کے سخت گرفت میں تڑپتے ہوئے چیخی، کیا کہا تم نے ابھی؟ اس کے منہ سے تمہاری شرعی بیوی سن کر حازم خانزادہ ایک پل کو ہکا بکا رہ گیا، دل جیسے خوشی کے آنسو رونے لگا۔ جس لڑکی کو وہ شدت سے جانے لگا تھا وہ اسے اپنا شوہر مان رہی تھی، یہ اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ وہ اسے خود میں شدت سے بھیجتے ہوئے گھمبی لہجے میں بولا، اس کے لبوں سے وہ الفاظ دوبارہ سننے کی خواہش اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ تو مجھ پر پابندیاں نہیں ہیں، زرش خانم کی بات کاٹتے ہوئے حازم بے قراری سے بولا، یہ نہیں، اس کے بعد جو کہا تھا وہ پھر سے کہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ صرف انہی لفظوں کے لیے زندہ ہو۔ میں تمہاری شرعی بیوی ہوں، زرش نے اسے سختی سے گھورتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، حازم خان زیادہ بے اختیار بولا، پھر اس نے زرش خانم کے دونوں رخسار اپنے ہاتھوں میں لے کر شدت جذبات سے اس کے نازک لبوں پر جھک کر اپنی محبت سے سا کرنے لگا۔ اس نے اس کی نرمیوں کو اپنے لمس میں سمیٹا، جیسے پوری دنیا کا سکون اسے اس ایک پل میں قید ہو گیا۔ حازم زرش خانم کو لیے مری کے لیے نکل چکا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ دونوں بھی راستے میں ہی تھے کہ اچانک تیز برف باری شروع ہو گئی، جس کے باعث ان کی گاڑی خطرناک راستوں میں پھنس گئی۔ زر، یہاں رکنا خطرے سے کم نہیں ہے، یہاں کوئی ہوٹل بھی موجود نہیں جہاں ہم اس طوفان میں پناہ لے سکیں۔ ہاں، یہاں کچھ باڑے موجود ہیں، ہم آج کی رات وہاں گزار سکتے ہیں، حازم نے نرمی سے زرش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زرش خانم سخت غصے میں تھی، اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی وہ گاڑی سے باہر نکل گئی۔ حازم خان زادہ اسے بغیر کچھ کہے گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھتا رہا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ بھی گاڑی سے باہر نکلا اور زرش کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ خاموشی سے برف پر چل رہی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں لکڑیوں سے بنا ایک چھوٹا سا جانوروں کا شیلٹر نظر آیا، تو وہ دونوں اس شیلٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ شیلٹر پر تالا لگا ہوا تھا۔ حازم خان زادہ نے نیچے سے ایک موٹا سا پتھر اٹھا کر تالے پر مارا، 2-4 وار کے بعد وہ تالا ٹوٹ گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تالا کیوں توڑا ہے؟ یہ کسی کے مویشیوں کا گھر ہے، ہم ایسے بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتے۔ زرش خانم حازم کو تالا کھولتے دیکھ کر غصے سے بولی، زر، اس وقت طوفان ہے اور ہوٹل بہت دور ہیں، ہمارے لیے یہ جگہ محفوظ ہے، میں کل مالک سے اس کے لیے معافی مانگ لوں گا، اور تم جانتی ہو کہ یہاں کے لوگ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اس وقت مالک یہاں ہوتا تو ہمیں نہ صرف اجازت دیتا بلکہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتا۔ حازم خان زادہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، میں یہاں پوری رات ان خونخوار بکروں کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ زرش خانم دروازہ کھلتے ہی اندر جھانک کر بولی۔ وہاں 3 گائیں بندھی ہوئی تھی، لیکن 2-3 بکریاں اور بکرے کھلے ہوئے تھے۔ بکرے بندھے نہ دیکھ کر وہ خوف سے کانپتی ہوئی بولی، جانم، یہ بکرے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، چلو شاباش اندر آؤ، یہاں سے ہوٹل بہت دور ہے، اس جگہ کو غنیمت جان کر آج کی رات یہاں گزار لیتے ہیں، اور میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اگر تمہیں ان سے ڈر لگے تو مجھ سے گلے لگ جانا، حازم خان زادہ نے آخر میں شرارت سے کہا۔ شٹ اپ بے شرم انسان، زرش خانم نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ جانم، تم اندر جاؤ، میں کچھ کھانے پینے کے لیے ڈھونڈ کر لاتا ہوں، حازم خان زادہ نے اسے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مت جاؤ، مجھے بھوک نہیں لگی، زرش یہاں اتنے زیادہ خطرناک جانوروں کے ساتھ اکیلے رہنے کا سوچ کر تھر تھر کانپتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، نہیں جاتا، حازم خان زادہ نے سنجیدگی سے کہا اور اندر قدم رکھ دیے۔ زرش خانم بھی ڈرتی ڈرتی اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ حازم نے سنجیدگی سے زرش کو دیکھا۔ زر، اگر زندگی کبھی ایسے لمحے میں پھنس جائے جہاں نہ کوئی راستہ ہو نہ پناہ، تب بس ایک دوسرے کی موجودگی ہی کافی ہوتی ہے۔ زرش نے پہلی بار حازم کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں کوئی شرارت نہیں تھی، صرف خاموشی اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ آج کی رات تھوڑی لمبی رہ گئی ہے نا؟ زرش نے آہستہ سے کہا۔ ہم دونوں ہوں اور رات لمبی ہو پھر تو بہت خوبصورت ہے۔ حازم کے لہجے میں وہ سحر تھا جو سردی سے جمی رات کو بھی گرم کر سکتا تھا۔ زرش خانم بمشکل خود کو سنبھالے لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی، سردی سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل دھڑکنے کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ اچانک شیلٹر کے کونے سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی چیز رگڑ کھا رہی ہو۔ زرش نے چونک کر سر اٹھایا، ایک موٹا سا کالا بکرا آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ حازم، زرش کی آواز لرز رہی تھی۔ حازم جو سامنے نیچے بیٹھا تھا فوراً زرش کے قریب آیا۔ ارے جانم، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو بس، یہ مجھ پر حملہ نہ کر دے حازم، زرش نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔
हाजिम ने फ़ौरन मदाखलत की और बकरे को थोड़ा धक्का दे दिया। चलो चलो बाबा, दूर हो जाओ, हमारी बीवी को डरा रहे हो। तुम्हें तो कुछ घास खानी चाहिए, रोमांस में खलल डालने आ गए हो। बकरा एक सेकंड के लिए रुका, फिर जैसे नाराज़ होकर मुंह फेर लिया और वापस कोने में जाकर बैठ गया। जरिश ने सुकून का सांस लिया, मगर अब भी उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। अगर ये दोबारा आया ना तो मैं छत पर चढ़ जाऊंगी। हाजिम हंसा। अगर वो छत पर चढ़ गया तो? फिर मैं वापस गाड़ी में जाकर बर्फ में सो जाऊंगी। ओह, तो सर्दी से जम जाना मंजूर है, मगर मुझसे चिपक कर बैठना नहीं, हाजिम ने शरारत से कहा। बस अभी खामोश बैठो, मुझे तंग मत करो। जरिश ने उसे घूरा। शेल्टर के अंदर सर्दी अब भी शदीद थी, मगर हाजिम खानजादा ने अपने साथ लाया हुआ कंबल जरिश खानम के गिर्द लपेट दिया। वो दोनों लकड़ी के एक कोने में बैठे थे, जहाँ एक धीमी सी रोशनी लालटेन की मधमलों से फैल रही थी। तुम ठीक हो ना? हाजिम ने नरमी से पूछा। जरिश ने हाँ में सर हिलाया, मगर उसकी आंखें अब भी खौफ से भरी हुई थीं। सर्दी लग रही है। उसने अपना कोट खोलकर जरिश के गिर्द मजीद लपेट दिया और खुद उसके करीब होकर बैठ गया। तुम्हें नहीं लग रही? जरिश ने हल्की आवाज़ में पूछा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो सब कुछ ठीक लगता है। हाजिम ने धीरे से उसका चेहरा छुआ, उसके गाल की ठंडी जिल्द पर अपनी उंगलियां फेरी। और वैसे भी तुम्हारी सांसों की गर्मी काफ़ी है मेरे लिए। जरिश का दिल जिसे धड़कना भूल गया हो। उसने नजरें नीचे झुका ली, मगर चेहरा सुर्ख हो गया। जानम, मेरी तरफ देखो ना। हाजिम ने नरमी से उसकी थोड़ी उठाई। जरिश ने आहिस्ता से नजरें मिलाई। हाजिम की आंखों में मोहब्बत की वो चमक थी जिससे जरिश डरती थी और खींचती भी थी। ये तूफान, ये तन्हाई, शायद अल्लाह ने खुद हमें ये लम्हे देने के लिए भेजा है। उसने धीरे से जरिश के हाथ अपने हाथ में लिए। तुम हमेशा इतनी फ्लर्टी क्यों हो? जरिश ने उससे घूरते हुए कहा। क्योंकि मेरी बीवी इतनी हसीन है कि नज़र हटती ही नहीं है उस पर से, हाजिम ने शरारत से कहा और धीरे से उसकी पेशानी पर बोसा दिया। जरिश की आंखें बंद हो गईं। उसने अपने हाथ हाजिम की गिद लपेटे और खुद को उसके करीब महसूस किया, जैसे अब दुनिया में सिर्फ वो दोनों हों और कुछ नहीं। आज की रात बहुत ख़ास होने वाली है मिसेस खानज़ादा। हाजिम ने मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों एक दूसरे के करीब एक ही कंबल में लिपटे हुए थे। तभी हाजिम खानज़ादा ने जरिश के और करीब होकर नरमी से उसके लबों पर अपने लब रखे। उसके लंबे सिल्की बालों को अपने हाथों में थामे वो जुनून से जरिश खानम के लबों को चूम रहा था। हाजिम की शिद्दत से कंबल नीचे सिरक गया। जरिश खानम, जो सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी, अपने लबों पर गर्म लम्स महसूस करते ही बेखुद होने लगी। सर्दी के असर से मदहोश होकर वो हाजिम खानज़ादा का साथ देने लगी। इस लम्हे वो अपनी सारी नफरत भूलकर सिर्फ तूफ़ानी सर्दी से बचने के लिए हाजिम खानज़ादा का साथ दे रही थी, क्योंकि उसके वजूद की गर्माइश उसे सर्दी से महफूज रख रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठा, खुद को उसके दरमियान एडजस्ट किया, फिर शिद्दत से उसके वजूद की गहराइयों में उतरकर मतवातर आगे पीछे हरकत करने लगा। जरिश खानम उसकी शिद्दतें सहते हुए मदहोशी में सिसकारियां भरने लगी। हाजिम उस पर शिद्दतें बरसाते हुए उसे देख रहा था। जब जरिश खानम का बदन गर्म होने लगा तो अचानक उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। सिसक कर उसने अपनी टांगें आपस में जोड़ लीं और हिचकी लेते हुए हाजिम को खुद से दूर धकेलने लगी। मगर उस जैसे ताकतवर मर्द को खुद से दूर करना एक नाजुक लड़की के लिए आसान नहीं था। हाजिम खानज़ादा, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी इन गलीज़ हरकतों से, इन 3 दिनों से। पता है मेरा दिल सिर्फ एक चीज़ चाहता है, खुद की जान लेना, मगर मुझे पता है तुम्हारे होते हुए मैं वो भी नहीं ले सकती। दरिश खानम ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मेरे प्यार को तुम गलीज़ समझती हो? तंग आ गई हो तुम मेरी गुर्बत से, मेरे इस नरम रवैये से? तुम अपनी जान लेना चाहती हो? क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ जानम? हाँ बताओ, क्या मैं वाकई इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि मेरी इतनी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारा दिल मेरे लिए मोम नहीं हो रहा? उसके नफ़रत भरे लहजों से हाजिम खानज़ादा का दिल शिद्दत से टूटा, तो वो गहरी आंखों में नमी लिए जरिश खानम के रुखसारों को नरमी से पकड़ते हुए पूछने लगा। हाँ, मेरा दिल तुम्हारे लिए मोम नहीं हो रहा, ना ही कभी होने वाला है। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तुमसे तलाक चाहती हूँ हाजिम खानज़ादा, ज़रिश खानम ने नफ़रत से चीखते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा खानम, मैं बहुत चाहने लगा हूँ तुम्हें। कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? तुम मुझे कत्ल कर दो, हाँ मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए तो खानम मुझे जहर देकर अपने हाथों से मार डालो। हाजिम खानज़ादा जुनूनी होकर ज़रिश खानम को बुरी तरह झंझोड़ते हुए रोते हुए कहने लगा। मैं नफ़रत ज़रूर करती हूँ हाजिम खानज़ादा तुमसे, मगर मेरे अंदर इंसानियत है। मैं नफ़रत में इतनी नीच हरकत नहीं कर सकती। तुम्हें कारोबारी नुकसान पहुँचा सकती हूँ, मगर तुम्हें मार कर अपने बाप और ताया को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बाप को, जो अपने भाई से जुदा होने के बाद तड़प कर ज़िंदगी गुजारें, देख सकूँ। मेरे पास वो हिम्मत नहीं। मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए हाजिम खानज़ादा,
تم ابھی تک زندہ ہو، ورنہ تم کب کے میرے ہاتھوں زہر پی کر مر چکے ہوتے۔ زرش خانم نے نفرت سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ حازم خان زادہ نے ساکت آنکھوں سے اسے دیکھا۔ زرش کے لفظوں نے اس کی سانسیں جکڑ دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی پلک نہ جھپکا سکا۔ چند لمحے گزرے، پھر اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تم واقعی مجھے مار سکتی ہو؟ اس کی آواز ہولے سے نکلی، جیسے خود سے پوچھ رہا ہو۔ زرش خانم نے نظریں چرائی لیکن خاموش رہی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے خانم، تم نے کیا کہہ دیا؟ اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ چہرے پر عجیب سا سکون آ گیا، جیسے اندر کچھ ٹوٹ کر مکمل خاموش ہو گیا۔ محبت کوئی سودا نہیں ہوتا خانم، جس میں نفع نقصان دیکھا جائے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا ہوا نیچے سے اپنی شرٹ اٹھا کر تیزی سے جانوروں کے شیلٹر سے باہر جانے لگا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر شدید برف باری کا شور سنائی دیا۔ مگر یاد رکھنا، تم نے آج جو کہا ہے وہ میرے دل سے کبھی نہیں نکلے گا۔ وہ رکا، پھر بولا اور بغیر پلٹے ہی باہر نکل گیا۔ زرش خانم نے پہلی بار کچھ محسوس کیا، جیسے جانوروں کے شیلٹر میں بھی ہوا ایک بوجھ بن گئی ہو۔ خاموشی گونجنے لگی تھی۔ زرش خانم نے گہری سانس لی اور اپنی جھوٹی ہمت کو سمیٹا۔ باہر برف ابھی بھی زوروں پر تھی، سردی اتنی کہ ہونٹوں پر سنوکھا سا ساٹ تھا۔ وہ جانوروں کے شیلٹر کے کنارے پر کھڑی ہو کر باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ بکریاں اور گائے چپ چاپ اپنے اپنے خانے میں تھیں، جیسے انہیں بھی انسانوں کی لڑائی سے کچھ لینا دینا نہ ہو۔ زرش کے دل میں ایک الجھن سی تھی۔ وہ نفرت بھی کرتی تھی، مگر اس کے دل میں ایک نرم پن بھی تھا جو خود اس کے لیے اجنبی تھا۔ اتنے میں حازم کا قدم سنائی دیا۔ وہ واپس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد اور الجھن تھی۔ میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں زرش کہ محبت صرف الفاظ نہیں، عمل بھی ہوتی ہے۔ زرش خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ باتیں بہت ہو چکی ہیں، اب وقت تھا کہ کچھ کر کے دکھایا جائے۔ حازم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سردی میں بھی اس کے ہاتھ کا لمس کچھ گرم تھا۔ زرش نے اپنی مٹھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے بندھی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں بند کی۔ خاموشی میں دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، بغیر کسی لفظ کے۔ باہر طوفانی برف باری تھی۔ ہوا کا شور اور برف کے تیز تھپڑے ہر چیز کو دھندلا کر رہے تھے۔ زرش خانم جانور کے شیلٹر سے گھبرا کر باہر نکلی۔ وہ سیاہ بکرا پھر سے اس پر حملہ آور ہونے آیا تھا، جیسے اسے رونت ڈالے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر باہر کی طرف دوڑی۔ برف باری میں کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زرش تھوڑی دور جا کر رکی ہی تھی کہ کہیں سے ایک گولی چلنے کی آواز آئی۔ زرش ٹھٹک گئی، مگر گولی اسے نہیں لگی۔ دوسری طرف حازم خان زادہ، جو چند لمحے پہلے ہی کسی بات کا احساس ہوتے ہی پلٹا تھا، تیزی سے زرش کی طرف بڑھا۔ اس کی نظریں گولی کی سمت دیکھ چکی تھی۔ کسی چھپی ہوئی جگہ سے گولی چلائی گئی تھی اور یہ محض دھمکی نہیں تھی، نشانہ سیدھا زرش پر لیا گیا تھا۔ وہ لپک کر زرش خانم کے قریب پہنچا اور بغیر ایک لمحہ سوچے اسے اپنے بازوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی وقت ایک اور گولی چلی۔ یہ گولی حازم خان زادہ کی پشت میں آ لگی۔ زرش کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ رک سا گیا۔ اس نے دھند میں حازم کی پشت سے بہتا ہوا خون دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ حازم! اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر حازم کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، حازم نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز کمزور مگر جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا خانم، کچھ بھی نہیں۔ وہ لڑکھڑایا، مگر زرش کو اپنے سینے سے الگ نہ کیا۔ برف کے طوفان میں وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے تھے، اور فضا میں وہ پورا اسرار خاموش قاتل کہیں چھپا ہوا اپنی اگلی چال کے لیے تیار تھا۔ حازم کو وہاں کے مقامی لوگوں کی مدد سے زرش وہاں موجود چھوٹے سے ٹینٹ میں بنے ہاسپٹل میں لے کر گئی۔ گولی صرف چھو کر گزرنے کی وجہ سے زیادہ مسئلہ نہیں بنا تھا۔ ڈاکٹر حازم خان زادہ کی مرہم پٹی کر کے جب دوسرے ٹینٹ سے نکلا تو زرش تیزی سے ڈاکٹر کے پاس بڑھی۔ ڈاکٹر حازم، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ حازم کو اس حالت میں دیکھ کر زرش خانم کا دل بند ہو رہا تھا۔ حازم کی اس حالت کی وجہ سے آج اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی حازم کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ناؤ ہی از فائن، ڈاکٹر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور اپنے قدم اپنے ٹینٹ کی جانب بڑھا دیے تو زرش تیزی سے ڈاکٹر کے پیچھے بڑھی۔ میں مل سکتی ہوں؟ زرش نے نم آنکھوں سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ابھی نہیں، ابھی وہ انجیکشن کی وجہ سے ریسٹ کر رہا ہے، جب ہوش آئے گا تب آپ مل سکتی ہیں، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ زرش نے تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن دل کی بے چینی کم نہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مڑ کر چھپا نہیں پا رہی تھی۔ کیا اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی؟ اس کی آواز میں خوف اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ گولی صرف چھو کر گزر گئی ہے، اس لیے کوئی گہرا زخم نہیں ہے، مرہم پٹی کی گئی ہے اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، بس اسے آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ زرش نے آہستہ سے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں تشویش ابھی بھی واضح تھی۔ کب تک وہ ہوش میں آئے گا؟ اس نے پوچھا۔ آج ہی انشاءاللہ، ابھی انجیکشن کا اثر ہے، بس تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے جھٹ سے جواب دیا۔
زرش نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور دھیرے دھیرے وہاں سے چل کر اس ٹینٹ کے باہر کھڑی ہوگی جس میں حازم خان زادہ تھا۔ باہر کی تازہ ہوا نے کچھ سکون پہنچایا، مگر دل ابھی بھی پریشان تھا۔ وہ بس ایک بار حازم کو سلامت دیکھنا چاہتی تھی۔ حازم کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ کچھ لمحے اسے سمجھنے میں لگے کہ وہ کہاں ہے۔ سامنے زرش کو بیٹھے دیکھا تو ایک پل کو نظر تھمی۔ زرش کی آنکھیں نم تھی، چہرہ فکر مند اور خاموش۔ تم یہاں کیوں ہو؟ حازم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز میں عجیب سا خالی پن تھا۔ زرش نے بے اختیار اس کی طرف جھک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں گولی لگی تھی، میں ڈر گئی تھی حازم، بہت زیادہ۔ ڈر گئی تھی یا یہ صرف فرض تھا جو نبھا رہی ہو؟ حازم کی نظریں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ بس زرش، بہت ہو چکا۔ میں تمہاری ہر بات پر یقین کرتا رہا، تمہاری ہر خاموشی، تمہارے ہر الزام کو برداشت کیا، تمہارے دل کو خود سے صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، تمہیں محبت دی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، مگر اب نہیں۔ اس کا لہجہ سرد اور قاتل سا تھا۔ زرش، تم خوش نہیں ہو میرے ساتھ، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، میں تم پر بوجھ ہوں۔ زرش نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں حازم، ایسا مت کہو۔ زرش، تمہیں آزادی چاہیے نا، میں تمہیں وہ دینا چاہتا ہوں، ہمیں طلاق لے لینی چاہیے۔ حازم نے نرمی سے کہا، جیسے وہ بہت پہلے سے ہی فیصلہ کر چکا ہو۔ زرش کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ بس تھوڑا انتظار کر لو، حازم خان زادہ جھوٹ پر کبھی کوئی عمارت تعمیر نہیں کرتا۔ سچ سامنے آتے ہی میں تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا۔ وہ دن میرا تمہاری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی زرش، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ حازم نے نظریں چرا لیں، شاید اس کا دل بھی لرز گیا تھا، مگر انا کا زہر سچائی سے بڑا لگ رہا تھا۔ نہیں حازم، میں اب تم سے دور نہیں جانا چاہتی۔ مجھے تب احساس ہوا جب تم بے ہوش تھے کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری طرح۔ شاید اس وقت سمجھ نہ پائی، پر اب سب کچھ صاف ہے۔ حازم کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ زرش، تم؟ زرش کی بات سن کر حازم چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرہ سخت اور سنجیدہ۔ محبت، اس نے آہستگی سے دہرایا۔ اب کہہ رہی ہو جب میں موت کے قریب سے لوٹا ہوں، جب میں نے خود کو تمہارے لیے بیکار سمجھ لیا ہے؟ زرش نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں حازم، ایسا نہیں ہے، مجھے دیر سے احساس ہوا، لیکن سچ ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ حازم نے اس کا ہاتھ خود سے ہٹا دیا۔ یہ دیر سے کیا گیا احساس زندگی بھر کا ساتھ نہیں بن سکتا زرش۔ میں نے کبھی تمہیں روکا نہیں، کبھی زبردستی نہیں کی، پر تم ہمیشہ مجھ سے دور رہیں۔ اب جب میں تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، اب تمہیں میری محبت یاد آ رہی ہے۔ زرش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر تمہیں تکلیف نہیں دی، مجھے موقع دو سب ٹھیک کرنے کا۔ حازم نے گہری سانس لی، پھر نظر چرا کر سخت لہجے میں بولا، نہیں زرش، یہ رشتہ اب صرف کاغذ پر ہے۔ تمہیں طلاق چاہیے تھی نا، اب میں دے رہا ہوں، کل ہی وکیل سے بات کرتا ہوں۔ حازم، زرش کی آواز ٹوٹ گئی، میں اب تمہیں نہیں کھونا چاہتی، پر میں خود کو مزید نہیں کھونا چاہتا زرش۔ یہ کہہ کر وہ چپ چاپ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، جبکہ زرش آنکھوں میں آنسو لیے بے بس کھڑی رہ گئی۔